الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ہم کچھ باتیں پڑھیں گے پانچویں قسم کے تعلق سے، اور یہ پانچویں قسم فعل معطل کی ہے. اور جیسا کہ معلوم ہے کہ مؤلف نے اس کتاب کے اندر جو تیسرا باب ہے اس کو 3 فصلوں میں تقسیم کیا ہے. 3 فصلیں. پہلی فصل معمول سے تعلق رکھتی ہے، دوسری فصل معطل سے تعلق رکھتی ہے، اور تیسری فصل فعل مضاف سے تعلق رکھتی ہے. تو پہلی جو فصل ہے وہ فصل دوسری جماعت کے نصاب میں داخل ہے، اور تیسری جماعت کا نصاب جو شروع ہوتا ہے وہ اسی تیسری فصل یعنی کہ معطل سے اس کی شروعات ہوتی ہے. اور یہ جو دوسری فصل تیسری فصل نہیں بلکہ تیسری فصل مضاف کی ہے. تو پہلی فصل جو کہ محموز ہے وہ دوسری جماعت کے نصاب میں داخل ہے، دوسری فصل یہاں سے شروعات ہوتی ہے. تیسری جماعت کی باتیں یعنی کہ وہ چیزیں جو تیسری جماعت کے نصاب میں داخل ہیں. اور یہ جو دوسری فصل ہے اس کو پھر مؤلف نے یا مصنف نے 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے. پہلی قسم معطل کے قواعد سے تعلق ہے، جن میں معطل کے قواعد کا ذکر کیا گیا ہے. دوسری قسم جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فعل مثال کی گردان کیسے کی جائے گی. تیسری قسم اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ فعل اجوف کی گردان کیسے کی جائے گی. چوتھی قسم اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ لفیف اور ناقص کی گردان کیسے کی جائے گی. اور یہ 5ویں قسم جو ہمارے سامنے ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی کلمہ اگر ایسا ہو جو ساتھ میں معطل بھی ہو اور محموس بھی ہو تو اس کی گردان کیسے کی جائے گی. تو یہ 5ویں قسم اس کو ہم نے پیچھے پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس کے اندر جو پہلی گردان ہے یعنی کہ اعلی یا اولو، اس کی جو صرف صغیر کی گردان ہے یہ گردان کیسے کی جائے گی. یعنی کہ کوئی کلمہ اگر یا کوئی فعل اگر وہ محموز فا بھی ہے اور وہ اجوف واوی بھی ہے، دونوں اس کے اندر ایک ساتھ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو پھر اس کی گردان کیسے کی جائے گی. اسی چیز کو مصنف نے پچھلے درس میں بتایا تھا اور ہم نے اس کو پڑھا تھا. اور ایسا کلمہ کون سا ہے جو محموز فا بھی ہو اور اجوف واوی بھی ہو اور بابِ نصر انصرو سے آتا ہو، تو اس کی مثال ہے اعلی یا اولو. تو یہاں ہم نے اس کو پڑھا تھا اور اس کے اندر جو باتیں مصنف نے بتائی تھیں اس کو ہم نے سمجھا تھا. اس کے بعد آج ہم دوسری گردان پڑھیں گے. اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا یعنی کہ ایسے کلمے کی گردان کریں گے جو محموز فا ہو، یعنی کہ جس کے فا کلمہ میں حمزہ ہو اور وہ ساتھ میں اجوف بھی ہو اور اجوف یائی ہو، یعنی کہ اس کے عین کلمہ میں جو حرف علت آ رہا ہے وہ حرف علت یا ہو اور وہ باب ضربہ سے آتا ہو. تو 3 چیزیں یہاں پر ہو گئیں کہ ایک فعل ہے جو محموز فا ہے، اجوف یائی ہے اور باب ضربہ یضربو سے آتا ہے. تو یہ 3 چیزیں. تو ایسا کون سا فعل ہے جس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تو ایسا فعل ہے عاد یعیدو. العیدو مصدر ہے اس کا، عاد یعیدو عیدن. عادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قوی یقوی، یعنی کہ طاقتور ہونا، مضبوط ہونا، یہی معنی ہے اس کا. اس کی صرف صغیر کی گردان کیسے ہوگی؟ یہاں پر انہوں نے مصنف نے یا مؤلف نے نیچے بتائی ہوئی ہے، اور اس گردان کے اندر جہاں جہاں تعلیل واقع ہو رہی تھی، جہاں جہاں تبدیلیاں ہو رہی تھیں کلمے کے اندر، اس کو بھی انہوں نے بتایا ہے اور واضح کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں عاد یعید عیدن فہو عائد وعید یعاد عودا فہو معید. الامر منہ اذ والنہی عنہ لا تعد. الظرف منہ معید والآلۃ منہ میید ومیدۃ ومیاد وتثنیتہما معیدان ومیدان والجمع منہما معائد ومعائد. افعل التفضیل منہ آید والمؤنث منہ اودا وتثنیتہما آیدان وأودیان والجمع منہما آیدون وأوائد وأوید وأودیات. یہ جو گردان ہے صرف صغیر کی عاد یعیدو سے، اس میں کافی زیادہ تبدیلیاں ہیں، کافی زیادہ تعلیلات واقع ہوئی ہیں. کافی مشکل لگتا ہے دیکھنے میں، لیکن ابھی ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ پھر آسان ہو جائے گا. تو اس کے اندر یہ سب سے پہلے جب ہم آتے ہیں آدھا جو فعل ہے اس کے اندر جو یہاں پر لکھا ہوا آدھا، یہ آدھا فعل ہے، فعل ماضی ہے، باب ضربہ کے وزن پر ہے. تو فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ضربہ کے وزن پر ہے. تو اس کی اگوے کہ یہ معلل ہے کیونکہ یہ ضربہ کے وزن پر دکھتا نہیں ہے ظاہرتاً یا شکل میں، تو اس کے اندر تعلیل واقع ہوئی ہے. تو اس کی اصل پھر کیا بنے گی؟ اس کی اصل ہے آدھا یعنی کہ آیدہ. آیدہ، آیدہ، پہلا حمزہ ہے، اس کے بعد یا ہے، اس کے بعد دال ہے. آیدہ
اور یہاں پر تعلیل ہوئی ہے، جو تعلیل جو ہم نے پڑھا ہے، جو تعلیلات کے قواعد تعلیل کے قواعد جو ہم نے پڑھے ہیں شروع میں، تو اسی قاعدہ نمبر 7 وہاں پر جو ہے اسی کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر تعلیل ہوئی ہے۔ تو اس کی اصل ہے آیدہ۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عین کلمہ جو کہ یا ہے متحرک ہے، اور اس سے پہلے والا حرف جو کہ حمزہ ہے وہ بھی مفتوح ہے، تو ایسی صورت میں یا کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ آیدہ، یا کو الف سے بدلا تو پھر 2 الف ہو گئے، پہلا حمزہ ہے اس کے بعد الف ہے، تو اس طرح سے لازمی طور پر کیا نکل کے آئے گا، آدھا۔ تو یہ آدھا ہو گیا۔ یہ عیدو، یہ عیدو جو ہے اس میں اس کی اصل ہے یضربو کے وزن پر یہ ہے، یہ عیدو یہ یضربو کے وزن پر ہے، یعنی کہ ضربہ سے جو مضارع آتا ہے یضربو، تو اسی یضربو کے وزن پر ہے یہ عیدو، لیکن دکھتا نہیں ہے، یہ اس وزن پر لگتا نہیں ہے، تو گویا پتہ کیا چلا کہ اس کے اندر تعلیل واقع ہوئی ہے، اور اس کی اصل ہو جائے گی یا یہ دو، آیادہ یا یہ دو، یا یہ دو۔ تو یا ہے، اس کے بعد حمزہ ہے جو کہ ساکن ہے یا، اس کے بعد پھر اور ایک یا ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، اور اس کے بعد دال ہے، یا یہ دو۔ اب بنتا ہے یہ یضربو کے وزن پر، یا یہ دو یضربو۔ تو یہاں پر کیا کیا گیا ہے قاعدہ، یہاں پر تعلیلات کا وہ قاعدہ ہے کہ جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر واو اور یا متحرک ہو، اس سے ماقبل والا حرف ساکن ہو، تو اس واو اور یا کی حرکت کو ماقبل والے ساکن کو دے دیتے ہیں، تمام ڈیٹیل کے ساتھ جو وہاں پر آ چکی ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے، اصل میں ہے یا یہ دو، یا یہ دو۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے، دوسری جگہ جو ہے کہ دوسرے نمبر پر حمزہ ہمیں ساکن مل رہا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہمارے سامنے ایک یا ہے جو کہ مکسور ہے۔ تو اسی صورت میں یہاں بھی قاعدہ جاری ہوا کہ یا متحرک ہے، اس سے ماقبل والا حرف ساکن ہے، تو اس یا کی حرکت کو یعنی کہ یا کے کسرہ کو ماقبل والے حمزہ کو دے دیا گیا ہے، اور ماقبل والے حمزہ کو جب دیں گے تو پھر یا ساکن بچ جائے گی، اور کوئی بھی اجتماع ساکن اس کے بعد نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ یا باقی رہے گی۔ تو یا یہ دو، یا یہ دو، اب اس سے کیا بن جائے گا، یا ایدو بن جائے گا۔ اس کے بعد ایدن مصدر ہے، عاد یعیدو ایدن فہو عائدن، عائدن جو یہاں پر ہے عائدن، عائدن، یہاں جو فاعلن کے وزن پر یہ ہے، تو یہاں جو اصل ہوگی، یہ جو حمزہ دکھ رہا ہے یہاں پر در حقیقت یا ہے، اور اس کلمے کے اندر تعلیل ہوئی ہے یہاں بھی، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عائدن الف فاعل کے بعد یہاں پر یا واقع ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس یا کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے، اس قاعدے کی روشنی میں جو قاعدہ ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے تعلیلات کی بحث میں۔ تو یہاں پر عائدن، عائدن حمزہ کی جگہ پر یا ہے، تو ہو جائے گا عائدن اصل میں ہے، یعنی کہ یہاں پر یا ہے اور پھر اس یا کو حمزہ سے بدل دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے عیدہ، عیدہ و عیدہ یعادو، تو یہاں پر عیدہ جو کیا ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے عیدہ، اور اس کی اصل یہ زوربا کے وزن پر ہے، زوربا، زوربا، ضربہ سے جب ہم مجہول لائیں گے ماضی مجہول تو آئے گا زوربا، تو یہ بھی باب ضربہ ضربوں سے یہ بھی آتا ہے، اور یہ بھی ماضی مجہول ہے، تو اس کا بھی وزن زوربا یعنی کہ فعلہ کے وزن پر ہونا چاہیے، تو یہ ہے نہیں، تو اس کی اصل ہمیں نکالنی پڑیں گی، تو اس کی اصل کیا ہے، او یہ دا، او یہ دا، زوربا، او یہ دا۔ اب یہاں پر کیا کیا گیا ہے کہ مجہول کا جو قاعدہ تعلیلات کے باعث میں آیا ہے، اس کی روشنی میں یہاں پر کیا گیا ہے کہ یا کے نیچے جو کسرہ ہے او یہ دا، اس کسرہ کو ماقبل والے حرف کو دے دیا گیا ہے، اس وقت جب ماقبل والے ضمہ کو ہم نے ہٹا دیا وہاں سے، تو یا سے ماقبل والا جو ضمہ ہے، ماقبل والا حرف جو ہے، تو اس کے ضمہ کو ہٹانے کے بعد ہم نے اس یا کی کسرہ کو ماقبل والے کو دے دیا ہے، تو ہو گیا عیدہ۔ تو او یدا تھا، حمزہ پر جو ضمہ تھا اس ضمہ کو ہٹا دیا، اور پھر یا کے کسرہ کو اس کو دے دیا، تو ہو گیا عیدہ۔ اس کے بعد ہے یعادو، یعادو، یہاں بھی اصل میں کیا ہے، یعیدو، یعیدو، ضربہ سے جو مضارع آتا ہے یضربو، یضربو کا جو مجہول آئے گا یضربو، تو یضربو کے وزن پر یہ ہے، تو یعادو اصل کیا وزن کیا ہے، یہ کس طرح سے ہے، یفعلو کے وزن پر، یعنی کہ یضربو کے وزن پر، تو یہاں پر بھی یعیدو ہے، یہاں بھی کیا کیا گیا ہے کہ یہ اصل جو ابھی اصل میں پڑھ رہا ہوں یعیدو، تو اس اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی یا متحرک ہے، اور اسے ماقبل والا حرف جو کہ حمزہ ہے وہ ساکن ہے، یعیدو، تو اب کیا کیا جائے گا، اس یا کی حرکت کو ماقبل والے حمزہ کو دے دیا جائے گا، ماقبل والے حمزہ کو دے دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے حرکت چونکہ یہ فتحہ کی ہے جو ماقبل کو گئی ہے، اسی لیے اس فتحہ کے بعد اب یا ساکن ہو جاتی ہے، تو اب اس یا ساکن کو اس فتحہ کی وجہ سے الف سے بدل دیں گے، تو ہو جائے گا یعادو، یعادو، تو یہ در حقیقت یہ اصل میں کیا ہے، یہ حمزہ ہی ہے، واو تو بس املائی طور پر یہاں پر آیا ہوا ہے، یہ واو نہیں ہے، واو کی جو حمزہ ہے یہی اصل ہے، تو ہو جائے گا یعیدو سے ہو جائے گا یعادو۔ اس کے بعد ایدن فہو معیدن، معیدن، اچھا معیدن یہ اس میں مفعول ہے، یہ کیسے بنے گا معیدن، معیدن یہ مفعول کے وزن پر ہے، کیونکہ ضربہ یضربو سے مفعول کس وزن پر آتا ہے، مضروبن،
تو یہ بھی باب ضرب ضرب سے ہے، تو اس کا بھی اس میں مفعول کیا گا مضروبن آئے گا، مضروبن کے وزن پر آئے گا، یعنی کہ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ تو یہ گویا کہ یہاں پر جو معید لکھا ہوا ہے یہ اپنے اصل روپ میں نہیں ہے، اپنے اصلی شکل پر نہیں ہے، بلکہ یہ بدلا ہوا ہے، اپنے اصل سے ہٹا ہوا ہے۔ تو اس کی اصل ہمیں نکالنا ہوگا، تو اس کی اصل کیا نکلے گی معیود مضروب مفعول، اس وزن پر نکلے گا، تو یہ سمجھ پر بنے گا، تو کیا ہو جائے گا یہ معیود معیود، اس طرح سے بنے گا یہ۔ اگر اس کو اگر ہمیں اس کو لکھ کر کے دیکھنا ہو تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، جیسے میں نے یہاں پر کہا کہ معید، معید اس کی اصل کیا ہو جائے گی، ایسے ہوگی معیود، میم پر فتح، اس کے بعد حمزہ ساکن ما، اس کے بعد یودن، یہ ہو جائے گا اس کی اصل، معیدن کی اصل کیا ہو جائے گی معیودن۔ پھر اس میں یہ کیا کیا ہم کریں گے کہ پھر یہ جو ہے اس طرح سے بنے گا، معیدن بن کر کے آئے گا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر یا متحرک ہے، اسے ماقبل والا حرف ساکن ہے، تو کیا کیا جائے گا کہ اس یا کے ضمہ کو ماقبل والے ہم ساکن کو یعنی کہ حمزہ کو دے دیا جائے گا۔ تو جب ماقبل والے حمزہ کو ہم دیں گے یہ ضمہ کی حرکت کو، تو اب یہ حمزہ کیا ہو جائے گا مضموم ہو جائے گا، اور یہاں جو یا ہے، جو یہاں پر یا ہے، اس یا پر اب کوئی حرکت نہیں رہ جائے گی، کیونکہ اس کا ضمہ ماقبل کو چلا گیا ہے، تو اب یا پر کوئی بھی حرکت نہیں رہ جائے گی، تو گویا کہ یا یہ ساکن ہو جائے گی، اور یا جب ساکن ہوگی تو اس کے بعد آلریڈی ایک واو پہلے سے ساکن ہے۔ تو اب ایسا اس میں کیا کیا جائے گا کہ اس یا کو یہاں سے ہم گرا ہی دیں گے، اجتماع ساکنین ہو جائے گا، تو اب یا یہاں سے گر جائے گی، تو اب کیا بنے گا معودن بن جائے گا، معودن۔ پھر سے ایک بار کہ اس یا کے ضمہ کو یعنی کہ یہاں پر قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر یا مضموم واقع ہے اور اس سے ماقبل ساکن ہے، تو اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس یا کے ضمہ کو ماقبل والے ساکن کو دینا ہے۔ یا کے ضمہ کو ہم نے ماقبل والے ساکن کو دے دیا، یعنی کہ حمزہ کو دے دیا، حمزہ اب مضموم ہو گیا اور یا ہو گئی ساکن۔ اب یا ساکن ہو گئی، اس کے بعد ایک واو اور ساکن ہے، تو اب اس یا ساکن کا اجتماع اس واو ساکن کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اب اس یا ساکن کو ہم یہاں سے گرا دیں گے۔ جب ہم اس کو گرائیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا معودن پڑھا جائے گا، جیسے یہاں پر ہے، جب یہاں پر ہم نے یا کو میں نے گرا دیا تو اب کیا پڑھا جائے گا معودن ہو جائے گا۔ اچھا معودن ہو گیا، اب پھر اس میں ایک کام اور کرنا ہے، اس جو معودن ہے یہاں پر چونکہ یا گری ہے، تو اس یا کی یہ بتانے کے لیے کہ یہاں سے یا محذوف ہوئی ہے، اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے، اس کی کوئی علامت ہونی چاہیے، تو بطور علامت یا سے پہلے والا جو حرف ہے اس کو کسرہ دے دیا گیا ہے، یعنی کہ جو حمزہ جس کو ضمہ دیا گیا تھا، اب یہ حمزہ یہاں سے ہٹا کر کے اس کے نیچے کسرہ لگا دیا گیا ہے، تاکہ یہ کسرہ بتائے کہ یہاں اس کے بعد جو ہے ایک یا گری ہوئی ہے۔ تو اب جب یہاں پر ہم نے کیا ہے حمزہ کے نیچے کسرہ لگا دیا، تو اب کیا بن جائے گا معیودن بن جائے گا، معیودن ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح سے بہت ہی مشکل ہے پڑھنا کہ واو کو پڑھیں کسرہ کے بعد، بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، کافی دشوار ہوتا ہے عربوں کے یہاں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس واو ساکن کو جو کہ کسرہ کے بعد ہے اس کو یا سے پھر بدل دیا، تو اب اس کو واو ساکن کو جب ہم یا سے بدلیں گے تو یہاں پھر یا آ جائے گی اور یہ واو ساکن یہاں سے ہٹ جائے گا، تو اب اس میں جب ہم پھر اس کو پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا معیدن ہو جائے گا اس طرح سے۔ تو اب معیدن پڑھا جائے گا، تو اب اس طرح سے نکل کر کے کیا آئے گا معیدن آ گیا۔ تو معیدن کی اصل کیا ہے معیودن، معیودن، یہ معیودن، اس معیدن کی اصل معیودن ہے، اور معیودن سے کیسے یہ معیدن بنا ہے یہ چیز ابھی میں نے بتائی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات ہو گئی معیدن۔ کہ الامر منہ اذ، الامر منہ یعنی کہ آدھا یا عید سے امر کیا آئے گا اذ آئے گا، جو کہ بہت ہی واضح ہے، کیونکہ عید کس سے بنے گا تعیدو سے بنے گا، تعیدو، جیسے یہاں پر ہے یا کی جگہ پر ہم تا لگا دیں تو ہو جائے گا تعیدو۔ تو تا علامت امر بناتے وقت ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے علامت مضارع کو گرائیں گے، یہاں سے تا کو گرایا، اس کے بعد دال کو ساکن کریں گے، دال کو ساکن کیے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا یہ یا گر جائے گی اس ساکن کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے علامت مضارع پہلے ہی گرا ہوا ہے اور یہاں پر ہے حمزہ اور یا گر گئی ہے، دال ساکن، تو ہو جائے گا اذ۔ تو الامر منہ اذ والنہی عنہ لا تعید، یہ بھی واضح ہے۔ الظرف منہ معیدن، معیدن جو ہے یہ بھی کیا ہے مفعول کے وزن پر ہے، کیونکہ ضرب ضرب سے ظرف کیا آتا ہے مضربن کے وزن پر آتا ہے، مضربن، مضربن، تو یہاں پر بھی مضربن کے وزن پر یہ بھی آئے گا، تو ہو جائے کیا ہو جائے گا معیدن، معیدن، معیدن مفعل مضربن۔ اب یہ وزن بڑھ رہا ہے، تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے معیدن، یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ متحرک ہے، اس سے پہلے والا حرف جو کہ حمزہ ہے وہ ساکن ہے، تو اس یا کی حرکت کو ماقبل والے حمزہ کو دے دیا گیا ہے، تو حمزہ کو کسرہ دیا، تو اب اس کے بعد یا جو ہے ساکن ہو جائے گی، تو ابھی اسی طرح سے پڑھیں گے، کیونکہ یا کا کسی بھی ساکن کے ساتھ
اجتماع نہیں ہو رہا ہے تو یا کیا ہے باقی رہے گی، تو ہو جائے گا معیدن ہو جائے گا۔ کہہ رہے کہ والآلۃ منہ میید ومیدۃ ومیاد، والآلۃ منہ یعنی کہ آدھا یعیدو سے اس میں آلہ کیا آئے گا؟ میید ومیدۃ ومیاد۔ تو میدن یہاں پر جو ہے یہ بھی معلل ہے، میدن یہ تینوں آلہ کے سیگے ہیں، میدن میدۃ میاد، تینوں کے تینوں آلہ کے یعنی کہ اس میں آلہ کے سیگے ہیں، جس کا وزن کیا ہے؟ میدن مفعل کے وزن پر ہے، مفعل، اور یہ کیا ہے؟ مفعلۃ کے وزن پر ہے، اور یہ ہے مفعال کے وزن پر۔ تو لیکن مفعل یہاں ہے لیکن اس وزن تو ان کا وہی ہے، میدن کا وزن ہے مفعل، میدۃ کا وزن ہے مفعلۃ، اور میاد کا وزن ہے مفعال، تینوں اوزان ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی تعلیل ہوئی ہے، اور وہ تعلیل کیسے ہوئی ہے کہ میدن جو اصل میں کیا ہے؟ میدن ہے، میدن یعنی کہ میم ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے، اس کے بعد حمزہ ساکن ہے می، اور اس کے بعد یا ہے جس کے اوپر فتح ہے، میدن میدن ایسے ہے۔ تو یہاں پہ کیا کیا گیا ہے؟ میدن میں یہاں محمود کا قدر لاگو ہوا ہے، میدن، میم کے نیچے کسرہ، اس کے بعد می، اس کے بعد حمزہ، اور اس کے بعد یا، اس کے بعد تو یہاں پر جو حمزہ ساکن ہے کسرہ کے بعد ہے، حمزہ ساکن کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکن ہو اگر اس سے پہلے متحرک ہو، اس سے پہلے کوئی حرکت ہونے کی، اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو تو اس حرکت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو حرف سے بدل دیں گے، یعنی کہ اگر اس سے پہلے فتح ہے تو اس کو الف سے، اس سے پہلے یا ہے تو اس کو اس سے پہلے فتح ہے تو اس کو الف سے بدلیں گے، اس سے پہلے اگر کسرہ ہے تو اس کو یا سے بدلیں گے، اس سے پہلے اگر ضمہ ہے تو اس کو یا واو سے بدلیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں میدن حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اب کیا کیا جائے گا کہ اس حمزہ ساکن کو اس کسرہ کا اعتبار کرتے ہوئے یا سے بدل دیں گے۔ تو جب ہم اس کو حمزہ کو یا سے بدلیں گے تب یہاں پر دو یا ہو گئی، ایک جو حمزہ ساکن سے بدلی ہوئی یا، اور ایک یا پہلے سے ہے، تو اب وہ دونوں یا آپس میں ادغام ہو جائیں گی، تو اس طرح سے ہو جائے گا میدن میدن۔ اور ایسے یہاں بھی میدۃ میں بالکل ویسے کیا جائے گا، اس کے اصل ہے میدۃ، تو یہاں بھی وہی قاعدہ لاگو ہوگا جو ابھی اس میں میدن میں بیان جو آ چکا ہے، اور اس کے بعد میادن میادن یہاں بھی اصل میں یہی قاعدہ لاگو ہے، اس کی بھی اصل کیا ہے؟ میادن ہے میادن، تو یہاں بھی یہی میادن والی بات یہاں بھی لاگو ہوگی۔ کہہ رہے ہیں وہ تثنیتہما معیدان، معید جو ہے یہاں پر الظرف منہ معیدن جس کی اصل ہے معیدن، تو یہاں بھی کیا ہے؟ تثنیہ اس کی آئے گی معیدان، یہی تعلیل سے یہاں بھی ہوگی، وہ تثنیتہما معیدان ومیدان، میدان جو ہے یہاں بھی تعلیل ہوئی ہے لیکن کیا ہے؟ وہی چیز ہے، میدن والی یہاں بھی ہے میدان، والجمع منہما معائد معائد، یہاں پر جو حمزہ دکھ رہا ہے یہ در حقیقت یا ہے جو یا حمزہ سے بدلی گئی ہے، معائد و معائد افعل تفضیل منہ آید، اس میں جو اصل ہے آید آید، تو افعلو کے دن پر آید افعلو، تو یہاں بھی کیا کیا گیا ہے کہ یہاں پر آیدو دو حمزہ ہے، ان میں سے دوسرا والا حمزہ جو ہے ساکن ہے، تو اس دوسرے والے حمزہ ساکن کو کیا کیا گیا ہے؟ پہلے والے حمزہ کے حرکت کے موافق حرف سے بدل دیا گیا ہے، اور پہلے والا حمزہ پر فتح ہے تو اس فتح کے موافقت میں کون سا حرف آئے گا؟ الف آئے گا، تو اس لیے دوسرے والے حمزہ کو الف سے بدل دیا گیا ہے، تو ہو گیا ہے آیدو۔ والمؤنث منہ اودا اودا وتثنیتہما، یہاں پر اودا، یہاں پر بھی کیا کیا گیا ہے کہ اصل میں اویتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اس یا کو واو سے بدل دیا گیا ہے تو ہو گیا ہے اودا۔ وتثنیتہما آیدان وتثنیتہما آیدان، اصل میں آیدان ہے، و اودیان یہاں جو ہے اس کی جگہ پر اودیان اویدیان اصل میں ہے، اس یا کو کیا ہے؟ واو سے بدل دیا گیا ہے۔ والجمع منہما آیدون و اوائد و اوید و اودیات، آیدون کس میں اصل میں ہے؟ آیدون و اوائد اوائد، یہاں بھی اوائد حمزہ کی جگہ پر یا ہے، یا کو کیا ہے؟ حمزہ سے بدل دیا گیا ہے، اوائد ہو گیا، و اوید و اودیات، یہاں بھی اویدیات ہے۔ تو یہ باتیں ہو گئیں اس تعلیل کے تعلق سے، اور اس میں بھی نیچے کہہ رہے ہیں کہ باع یبیعو کی طرح آخر تک، یعنی کہ اس میں جو تمام تعلیلیں ہوئی ہیں وہ فعل باع یبیعو کی طرح سے ہوئی ہیں، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اور چیزیں جو اس کے اندر ہیں اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔